بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ کو دو ایسی آڈیو لیکس کی بارے میں گفتگو کروں گا جن سے عمران خان کے عزائم، پی ٹی آئی کے اندر پائی جانے والی پریشانی اور صدر عارف علوی کی حکمت عملی، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر میں آج آپ سے گفتگو کروں گا۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پنجاب پی ٹی آئی کی صدر یاسمین راشد نے صدر عارف علوی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اب کوئی کسی کی ٹیلی فون پر گفتگو محفوظ نہیں ہوتی، یہ آڈیو لیک ہوئی ہے۔ اس آڈیو میں یاسمین راشد کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن پیٹرول بم پھینک رہے ہیں، اور ایسے حالات میں ممکن ہے کہ کل یا آج کسی وقت پولیس کے ساتھ کارکنوں کا تصادم ہو جائے تو کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں حالات خراب ہو گئے تو الیکشن بھی ملتوی ہو جائیں گے۔ انہوں نے بڑی دردمندی سے یہ کہا کہ صدر علوی صاحب، آپ عمران خان سے بات کریں کہ وہ سرنڈر کرنے پر راضی ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں۔ یعنی ابھی تک تو مزاحمت کی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے، اور وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کارکنوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پورے پاکستان سے نہ صرف انہوں نے پنجاب کے مختلف شہروں سے بلکہ کے پی کے اور دوسرے علاقوں سے بھی اپنے کارکنوں کو طلب کیا ہے جو ان کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے عملاً گھیرا ڈال رکھا ہے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کو۔ بہت بھاری تعداد میں پولیس بھی ہے وہاں، آنسو گیس شیل بھی پھینکے گئے، آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی تک پیش رفت پولیس نے نہیں کی، حالانکہ پولیس پر بہت زیادہ دباؤ تھا عمران خان کے حامیوں کا۔ انہوں نے پیٹرول بم بھی پھینکے، اس سے کئی پولیس کے ملازمین زخمی بھی ہوئے، لیکن چونکہ لاہور میں پی ایس ایل کا میچ ہو رہا تھا، اس لیے حکومت بھی کوئی زیادہ پیش قدمی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کا بھی حکم آ گیا کہ اگلے روز 10 بجے تک کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن بڑی تعداد میں اگر 2-4 ہزار بھی اگر کارکن اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہزاروں نظر آتے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ تلے ہوئے ہیں پولیس کے ساتھ الجھنے میں۔ ابھی تک تو ان کو ان نتائج کا علم نہیں ہے کہ جب پولیس کارروائی کرتی ہے تو پھر بے رحمی اور رحم کی کوئی بات تمیز نہیں رہتی، پھر لاشیں گرتی ہیں، اور پھر یہی لاشیں سیاسی جماعتیں اپنے تحریک چلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ایک ضلع شاہ کا ڈیتھ ہو چکی ہے، بلا عالم ان کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے یا پولیس تشدد سے ہوئی ہے، اس بارے میں تحقیقات ہو تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر تصادم ہوا تو اس تصادم کے نتیجے میں ممکن ہے کچھ لوگ مارے جائیں اور کچھ پولیس کا بھی نقصان ہو۔ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ عمران خان کو زمان پارک سے
اندر سے اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ عمران خان جتنے مرضی جتن کر لیں وہ گرفتاری سے نہیں بچ پائیں گے۔ اب اتنا خوف طاری ہے عمران خان پر گرفتاری کا بھی اور پھر جیل جانے کا بھی ان کو بڑا خوف ہے۔ یہ ساری باتیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنی، نہیں میں نہیں کر سکتا، تو پھر انہیں انتہا پسندی اتنی نہیں کرنی چاہیے، بہت دور تک نہیں جانا چاہیے کہ ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان اتنے فاصلے پیدا ہو جائیں، پھر حکومت یہ سوچے کہ ہر قیمت پر عمران خان کو گرانا ہے اور عمران خان کوئی شکست کرنی ہے، کوئی شکست قبول کرانی ہے۔ گرفتاری دینا کوئی شکست نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ عمران خان نے خواہ ہوا شکست سے بچنے کے لیے کارکنوں کو زمان پارک بلا لیے۔ یہ ٹھیک ہے، کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو جب گرفتار کیا جائے گا اور بڑی تعداد میں کارکنوں کو وہاں اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا جائے گا تو پھر تو وہاں فساد تو ہو سکتا ہے۔ اس فساد سے بچنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب جرأت اور استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ اب پھر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت توقیر کا خیال بھی رکھا جائے اور پھر ان پر کوئی تشدد بھی نہ کیا جائے، اور پھر جس طرح کا وہ ماحول چاہتے ہیں جیل میں ان کو فراہم کیا جائے تاکہ وہ جیل گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ لیکن یہ تو اپنے لیے تانا بنوا دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ کوئی ان کو کہتا ہے کہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں چارپائی سے نکل کر باہر آئے ہیں۔ اب وہ جب باہر آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ارد گرد فولادی انتظام کر رکھا تھا تاکہ کوئی کسی طرف سے کوئی گولی آئے تب بھی ان پر اثر انداز نہ ہو۔ خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، لیکن خان صاحب بھی محتاط انداز میں اگر اپنی سیاست کریں تو کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ چلیے، خان صاحب تو کسی کی بات سمجھتے نہیں۔ اور پھر یاسمین راشد نے ایک اور اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندے لے کر آئیں، اور جو آدمی بندے لے کر نہیں آئے گا اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ یعنی ہر قیمت پہ آپ اپنے علاقوں سے بندے نکالیں اور انہیں عمران خان کی گرفتاری کو روکنے کی والی تحریک جو ہے اس کا ایندھن بنائیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ جذباتی قربانیاں دینے کے لیے تیار آ جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی لوگ قربانیاں دیتے تھے، لیکن اتنی قربانیاں دینے والے شاید اب لوگ نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان گرفتاری کب دیتے ہیں۔ گرفتاری کے بغیر انہیں پیش تو ہونا پڑے گا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، جہاں فوجداری مقدمہ ان کے خلاف چل رہے ہیں اور فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ چلیے، خان صاحب کو ایک نہ ایک دن تو زمان پار سے باہر نکلنا ہی پڑے گا، جانا پڑے گا، اور پھر گرفتاری بھی دینے پڑے گی۔ سیاست دانوں کے لیے تو گرفتاریاں کوئی معمولی بات ہوتی ہیں۔ خان صاحب حوصلہ رکھیں، آپ اگر مصائب جتنے برداشت کریں گے اتنی آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ چلیے، کچھ دن جیل اگر آپ رہ بھی لے تو یہ بھی آپ کے پاس تانا ختم ہو جائے گا، آپ جیل نہیں دے سکتے۔ ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ اسلام آباد آئیں، گرفتاری دیں اور مردوں کی طرح، بہادروں کی طرح جیل کاٹیں۔ شکریہ۔